اور یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں، پاک پیغمبر کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی نے فرمایا جب جنگ لگے گی تو ہند کے بڑے بڑے جناب والا وزراء زنجیروں میں چکر کر مسلمانوں کی جیلوں میں کتے کی طرح گھسیٹ کر ہم لائے گئے، اور یہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ان کے گلے کے اندر رسے ڈال کر ہماری افواج پاکستان، ہمارے ملک کے نوجوان، نبی کا کلمہ پڑھنے والے پاکستانی جوان انشاءاللہ ان تمام کتوں میں گلے کے اندر رسا ڈال کر اور ان کو جناب والا کتے کی طرح ذلیل کر کے مارے۔ پاکستان، افواج پاکستان، بلند کے ساتھ سینے کے زور کے ساتھ بولو نعرہ تکبیر۔ یہ میرے فوجی کیپٹن زندہ باد، میرے فوجی کیپٹن، میرے جنرل کرنل، میرے کور کمانڈر، میرے غازی مجاہد پاکستان۔ یہاں میں ایک بات کرتا جاؤں، بہت سارے لوگ ہماری پاک آرمی کے خلاف یہ تبصرہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میری بات یاد رکھیں، میں پوری ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی۔ جنگ ایک داؤ کا نام ہے، دھوکے کا نام ہے۔ اگر ساری باتیں میڈیا کے سامنے واضح کی جائیں دشمن تو باخبر ہو جائے گا کہ ان کی پلاننگ یہ ہے، ان کی کچھ حکمت عملی کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے۔ یہ جنگی داؤ ہوتے ہیں۔ اب لوگ بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں، یا فوج ایسے کر رہی ہے، یہ کر، فوج الحمدللہ پورا کام کر رہی ہے، اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ اور وہ انہوں نے اندر جا کر بھی ڈرون گرائے ہیں، اور وہ انڈیا آرمی اور اس کے سارے بڑے بیوروکریسی پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لیکن جس طرح اسلام کی فطرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگیں اپنی 10 سالہ مدنی زندگی میں لڑی ہیں، کسی جنگ میں آپ نے پہل نہیں کی، پہل کفار کی طرف سے ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح جب بھی پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تو پہل کافر نے کی ہے، پہل دشمن نے کی ہے۔ ہم تو ابھی تک دفاع کر رہے ہیں۔ اگر ہماری آرمی فوراً جنگ کے بدلے جنگ کر دے، یاد رکھیں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، کہ وہ سین تازہ ہو جائے گا 47 والا، بچے ماں سے دور، ماں بچوں سے دور، باپ بیٹوں سے دور، بیٹا باپ سے دور، بھائی بھائی سے دور۔ آپ نے جنگ کو کوئی گڈا گڈی کا کھیل سمجھا ہے؟ یہ قیامتیں برپا ہو جاتی ہیں، زندگی تباہ ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں بچے کن کے ہاتھ جائیں گے، عورتیں کن کے ہاتھ جائیں گی۔ یہ ہماری قیادت، ہماری سیادت حکمت عملی کے ساتھ ابھی صرف دفاعی پوزیشن کے اندر ہے، صرف دفاع کر رہی ہے، اس کے باوجود نریندر مودی سے لے کر نیچے تک سب کی ٹانگیں کام رہی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، الحمدللہ فتح اسلام کی ہو، یہ اپنے اندر یہ جذبہ رکھیں، دنیا کی محبت نکال دیں، اپنے دل کے اندر جہاد کا جذبہ رکھیں۔ اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، خبردار کوئی آدمی اپنی پاک آرمی کے خلاف تبصرہ کرے، اپنے ملک کے جوانوں کے خلاف کوئی تبصرہ نہیں، یہ حکمت عملی ہے۔ وقت کے ساتھ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ جنگی چال ہوتی ہے، کوئی ساری باتیں عوام کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے، اب ہم یہ کریں گے، اب یوں کریں گے، اب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں عوام کے سامنے میڈیا کا دور ہے، پہلا دور اور تھا، اب میڈیا کا دور ہے، ساری دنیا ساری باتیں سن رہی ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو اسی طرح واضح اپنی عوام کے سامنے رکھنا ضروری کر دیں تو دشمن تو باخبر ہو جائے گا کہ اب پاکستان کی فوج کا یہ ارادہ ہے، اب پولیس کا یہ ارادہ ہے، عوام کا یہ ارادہ ہے۔ ابھی تک تو پاکستان کی آرمی نے کسی عوام کو کوئی تکلیف نہیں دی، کسی کو کہا ہو کہ جناب تم کچھے پہن کے بارڈر پہ آ جاؤ اور تم کپڑا اتار کے جناب انڈیا کی طرف رخ کر لو، ابھی تو خود بیچارے لڑ رہے۔ اس طرح ہی کہا کہ حفاظت کرو، لائٹیں بند کر دو رات کے وقت اور اپنے اندر جذبہ رکھو، اور جب وقت آئے گا تو پھر آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور انشاءاللہ مجھے پتہ ہے ہماری پاکستانی قوم لاپرواہ کہہ سکتے ہیں، غافل کہہ سکتے ہیں، لیکن بزدل نہیں ہے، اپنے اندر جذبہ رکھتی ہے۔ ہمیں اپنی قیادت اور سیادت
اور सिपाही सलार से लेकर नीचे फौजी तक हमें 100% एतमाद है कि इंशाअल्लाह खून के आखिरी कतरे तक, जिंदगी के आखिरी सांस तक इस मुल्क और मिल्लत के लिए, दीन इस्लाम के लिए लड़ेंगे। और पूरी पाकिस्तानी कौम और अवाम अपनी अफवाज का, अपने इन शहजादों का, अपने इन बहादुरों का मुकम्मल साथ देगी, हर तरह से ताउन करने को तैयार है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस आप कई दफा मैंने आपके सामने रखी। मैं पिछले कई जुमों से कोशिश कर रहा हूं गजवा हिंद के मुतल्लक आपसे गुफ्तगू करूं, लेकिन हर हफ्ते हालात ऐसे ऐसे बन जाते हैं कि मैं गजवा हिंद कर ही नहीं पा रहा। ऐसे ऐसे हालात बन जाते हैं, मैं कहां से शुरू करूं, कहां छोड़ूं। हालात ऐसे बन जाते हैं कि मौके की मुनासबत से मुझे गुफ्तगू करना पड़ जाती है। और यह बात याद रखें, जब जंग लगेगी ना, जंग लगेगी, ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, ये फरमान सुन लें। आपने फरमाया हिंद के बड़े बड़े सलातीन, हिंद के बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वजीर, यानी आज के दौर में उनका नाम वजीर आजम है, पहले दौर में इनको बादशाह कहा करते थे, उनके बड़े बड़े। फरमाया जब जंग लड़ेगी, हिंद की धरती पर लड़ेगी, ये नबी अलैहिस्सलाम की पेशन गोई है। और ये हमारा अकीदा और ईमान है कि सारी बातें गलत हो सकती है, पाक पैगंबर का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी ने फरमाया जब जंग लगेगी तो हिंद के बड़े बड़े जनाबे वाला वुज़रा जंजीरों में चक्कर कर मुसलमानों की जेलों में कुत्ते की तरह घसीट कर हम लाएंगे इनको। और ये वक्त आने वाला है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इनके गले के अंदर रस्से डालकर हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे मुल्क के नौजवान, नबी का कलमा पढ़ने वाले पाकिस्तानी जवान इंशाअल्लाह इन तमाम कुत्तों में गले के अंदर रस्सा डालकर और इनको जनाबे वाला कुत्ते की तरह जलील करके मारे। और इंडिया के दरिंदों और काफिरों बेईमानों सुन लो, मुसलमान बेशक कमजोर है, किसी तबाह से भी हो, वो बूढ़े हो, हमारे बच्चे भी, हमारे जवान भी, हमारे मर्द भी, हमारी औरतें भी, हमारा 3 साल से लेकर 100 साल का बुजुर्ग, हमारी 3 साल से बच्ची से लेकर 100 साल की बुढ़िया तक अल्लाह के दीन के लिए, मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत के लिए, इस वतन अजीज के लिए अपनी जान के, खून के आखिरी कतरे तक, जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ जाएगा, मर जाएगा, कट जाएगा, लुट जाएगा, बच्चा शहीद करवा देगा, बीवियां बेवा करवा देगा, नेज़ों की अलिया पे कुर्बान जाएगा, एक नमाज के लिए भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए मैं आपकी गैरत को, जज्बा ईमान को ताज़ा करता हूं। मुसलमानों, अपनी फौज के खिलाफ, अपनी आर्मी के खिलाफ तबसरे ना करो, प्रोपगंडे ना करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मैंने जैसे शुरू में बताया, जंगी हिकमत अमलियां होती हैं, सारी बातें मीडिया के सामने बयान नहीं की जाती। हर आवाम के बच्चे बच्चे को बताया जाए कि अब पाक आर्मी ने क्या करना है, हमारे कैप्टन ने क्या करना है, हमारे कर्नल जनरल ने क्या करना है, हमारे ब्रिगेडियर कोर कमांडर ने क्या, कौन सी कमान, ये सारी बातें अवाम को बताने के लिए नहीं, जानने को धोखे का नाम है। दुश्मन को धोखे में रखकर इंशाअल्लाह अज़ियत नाक मौत देनी है, और वो वक्त दूर नहीं है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आखिर फतह इस्लाम की होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं, आपके फरामीन हमारी आंखों के सामने है। इस्लाम क़यामत की सुबह तक आबाद रहेगा। नाराए तकबीर, बुलंद आवाज के साथ, इसी जज्बे के साथ आपकी ये आवाज दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचनी चाहिए। नाराए तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, शान सहाबा, मुल्क पाकिस्तान, इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग, इंडिया की बर्बादी तक, कश्मीर की आजादी तक, नरेंद्र की मौत तक, हिंदुओं की बर्बादी तक। हज़रात, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या?
دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ میرے اللہ، میرے ان بندوں کا، اپنے ان بندوں کی بات پر گواہ بن جا، اللہ کے فرشتوں گواہ بن جاؤ۔ یہ آپ کی فلم جس طرح دنیا میں دیکھتے ہیں، فرشتے بھی بنا رہے ہیں یا دنیا والے بھی بنا رہے ہیں، آپ کا یہ جذبہ انشاءاللہ پوری دنیا کے کفر کو ان کی کھٹوں کے اندر ڈال کر رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ پاکستان، افواج پاکستان، بلند کے ساتھ، سینے کے زور کے ساتھ بولو نعرہ تکبیر۔ یہ میرے فوجی کیپٹن زندہ باد، میرے فوجی کیپٹن، میرے جنرل کرنل، میرے کور کمانڈر، میرے غازی مجاہد، پاکستان، فلسطین، بیت المقدس کی آزادی تک، کشمیر کی آزادی تک، برما کے بچوں کی آزادی تک، شام کے بچوں کی آزادی تک، ہندوستان اور پاکستان کو ایک کرنے کی آزادی تک، انشاءاللہ مغل کا، پاکستان کا ایک ایک بچہ خون کے آخری قطرے تک اپنے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس بات پہ میں کہتا ہوں ہر سمت میں چلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، ہر سمت میں چلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا۔ اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے، اور یہ بات اللہ اکبر کبیرہ، یہ بات شیر نے آنے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، اس سب سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔